آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم جانیں گے جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان کو ارمان ہے کہ وہ جائے، لیکن جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال سدھارنے ہوں گے۔ آج ہم ایسے کچھ اعمال کا ذکر کریں گے جو ہمیں جنت کے قریب لے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اور اہم اعمال جو ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے وہ ہے اللہ پر سچا ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو شخص ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت 82 ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل سے، زبان سے اور اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سچا ایمان لانا جنت کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی چابی ہے۔ جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندگی کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی نماز کو قائم کرو، یقیناً نماز برائیوں اور فحشی سے روکنے والی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت 45۔ نماز نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ یہ ہمیں دنیا کی برائیوں سے بھی بچاتی ہے۔ اسی لیے نماز کی پابندگی جنت کی طرف ایک قدم ہے۔ دوستو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ دینا وہ اعمال ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صدقہ دینا ایک اہم ذریعہ ہے جنت کو پا لینے کا۔ والدین کی حقوقات کو ادا کرنا اور ان کی خدمت کرنا اسلام میں ایک عظیم اعمال ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، والدین کی خدمت تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ والدین کے حقوق کو ادا کرنا اور ان کو عزت دینا جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ ان کا دل خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں لینا انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اس پاک کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، قرآن کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا جنت کے ان اونچے مرتبوں پر جائے گا جہاں اور کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے روزانہ کے اعمال میں قرآن کی تلاوت کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ قرآن سے نفرت اور غفلت دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زندگی میں مشکلات اور امتحان آتے ہیں، لیکن جو شخص صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہر حالات میں راضی رہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بغیر حساب کے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ الزمر آیت 10۔ صبر اور شکر دونوں جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ جب اللہ سے کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی مشکل آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو یا تو ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے یا پھر جہنم کا۔ حضور پاک نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ نہ کسی کا دل دکھائیے، نہ جھوٹ بولیے اور نہ ہی غیبت کرے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ ہمیں معاف کر کے
جنت کا راستہ دے دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، جو شخص توبہ کرے گا اور اپنے اعمال کو درست کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ سورہ التحریم آیت 8 میں ہے۔ توبہ اور استغفار جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ ہمیں روزانہ اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوستو، جنت کو پانے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہوگا۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اللہ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ ایمان لانا، نماز ادا کرنا، صدقہ دینا، والدین کی خدمت کرنا، انہیں خوش رکھنا، قرآن کی تلاوت، صبر اور شکر کی پابندگی، زبان کی حفاظت اور توبہ اور استغفار ایسے اعمال ہیں جو ہمیں جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کے دروازے ہم سب کے لیے کھولے۔ آمین۔